امام مہدی کا تصور اسلام میں احادیث کی بنیادوں پر امت مسلمہ اور تمام دنیا کے نجات دہندہ کی حیثیت سے پایا جاتا ہے۔ حضرت امام مہدی وہ شخصیت جن کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تمام مستند کتب مثلاً صحیح بخاری و صحیح مسلم وغیرہ میں ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا، لیکن اس سے قبل ہمارے اس قافلہ و تحقیق و جستجو میں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ اس نوع کی دیگر ویڈیو ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ قابل قدر ناظرین، حضرت امام مہدی کی آمد سے قبل نشانیوں کا ظہور روایت میں اس طرح ملتا ہے کہ محمد بن علی سے روایت ہے کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے پہلے دو نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جو کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر اب تک ظہور نہیں ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور دوسری یہ کہ اسی ماہ کے نصف میں سورج کو بھی گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا فرمائے ہیں، چاند سورج کو اس طرح کا گرہن کبھی نہیں لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان میں خلافت اور مہدیت کی صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ سنن ابو داؤد کتاب المہدی رقم الحدیث 4282، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، وہ پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہیں۔ اللہ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شبہات اور اخلاق و شمائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لہٰذا ان کی نبوت پر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مہدی سے روایت کم از کم 37 صحابہ سے مروی ہیں۔ یہ تعداد ایسی ہے کہ اس پر تواتر کی تعریف صادق آ سکتی ہے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور وہ وہاں ہی پلے بڑھیں گے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا، یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی۔
اسی طرح حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینے سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ پاک اس سے بہتر کو وہاں آباد کرے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزنی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلا جائے گا، لوگ اسے پہچان کر کے یعنی یہی مہدی آخری زماں ہے گھر سے باہر نکال لائیں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ اس بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان سے مقابلہ کے لیے روانہ ہوگا، چنانچہ یہ لشکر جب بیدا میں پہنچے گا دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی ننیال قبیلہ قلب میں ہوگی، وہ اپنا لشکر ان بنی ہاشم کے اس شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی، یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں، اور داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ مہدی وفات پا جائیں گے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ناظرین قدر، اس حدیث سے یہ بات بھی اخذ کی جاتی ہے کہ امام مہدی سے قبل خلافت قائم ہو چکی ہوگی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی جوان آئے، انہیں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھر آئیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نہایت تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پر قبضہ کرنا نہ ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روکیں گے، اس لیے وہ لوگوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ انہیں فتح نصیب فرمائے گا، اور جس کام کا ارادہ وہ پورا ہوگا اس سے یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہ کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کریں گے، اور وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ ان کا ساتھ دے، اگرچہ اسے برف پر گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 4082۔ حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایک فتنہ ہوگا جو لوگوں میں اس طرح رچ بس جائے گا جیسے سونا اپنے معدن میں حل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم لوگ اہل شام کو گالی نہ دو، کیونکہ ان میں ابدال بھی ہیں، لیکن ان کے بروں کو گالی دو۔ ان قریب اہل شام پر زوردار بارش برسائی جائے گی جو ان کی جماعت کو متفرق کر دے گی، یہاں تک کہ اگر ان سے لومڑیاں بھی لڑیں تو وہ بھی ان پر غالب آ جائیں۔ اس وقت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص 3 جھنڈوں کی جماعت کے ساتھ نکلے گا، ان کو زیادہ سمجھنے والا 15,000 اور کم سمجھنے والا 12,000 سمجھے گا۔ وہ 7 جھنڈوں سے لڑیں گے، جن میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے ایک آدمی ہوگا جو حکومت کا طالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قتل کر دے گا اور مسلمانوں کو ان کی الفت و نعمت اور ان کا دور نزدیک لوٹا دے گا، یعنی مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں اور سکون دوبارہ میسر آ جائے گا۔ المستدرک صحیح حدیث 8658۔ اس حدیث سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حال ہی میں شام کے مسلمانوں پر کس طرح بمبوں کی بارش کی گئی، اور یہ بھی کہ امام مہدی کا ظہور بہت ہی قریب ہے۔ امام مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی، یعنی حق و باطل کا آخری معرکہ ہوگا، جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ جنگ کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی، نیز یہ صرف امام مہدی کے علاقے تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی، جن میں سے ایک محاذ تو وہ ہوگا جن پر حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوں گے، دوسرا بڑا محاذ فلسطین کا ہوگا، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاذ کہا گیا ہے، ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا، اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے محاذ ہو سکتے ہیں، البتہ ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت مہدی کس محاذ پر ہوں گے، کہاں سے تابوت سکینہ نکال کر لائیں گے، نیز دجالی ابلیسی نمائندوں نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے خلاف کیا کیا تدبیریں کی ہیں، ان جنگوں پر تفصیلی بحث ہم اپنی آنے والی اقساط میں کریں گے۔